عظمیٰ صاحبہ آپ بتائیے گا، کل نواز شریف صاحب کل مری میں تھے اور سب سے پہلے جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تھا بھی شاید خاقان عباسی صاحب کا ہی حلقہ، وہاں وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی قسم کے عہدے کی کوئی لالچ نہیں ہے، اور انہوں نے ہسٹری کا بھی تھوڑا ذکر کیا لیکن کھل کے ذکر نہیں کیا، کیونکہ آج کل موقع ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا ذکر کر سکیں۔ لیکن بہرحال نہ ہی اپنے سابق مخالف کے متعلق انہوں نے کوئی بات کی، نہ ہی اپنی پچھلی گورنمنٹس کے جانے کا ضرور تو ذکر کیا کہ چلو بھائی جاؤ، لیکن کھل کر اتنے سامنے نہیں آئے۔ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ رکھیں کہ پی ڈی ایم جیسی گورنمنٹ ہے، کنٹینیوٹی ہے، شاید ایک دو اتحادی دائیں بائیں نکل جائیں لیکن حکومت ایک ساتھ ہی بنے گی۔ جی سلمان، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ کیوں بیچاری شرمیلا کو آپ نے اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے؟ وہ بیچاری کس کا صاحب، نہ وہ بلاول کے خلاف کچھ کہہ سکتی ہیں نہ وہ زرداری، لیکن کل جو زرداری صاحب کا جو انٹرویو تھا اس میں ہر چیز جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ گئی ہے۔ شرمیلا صاحبہ کو چاہیے دوبارہ وہ ضرور انٹرویو سن لیں، کیونکہ اس میں زرداری صاحب نے کلیئرلی کہا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن ابھی ان کا تجربہ جو ہے وہ کم ہے، ان کو اور تجربے کی ضرورت ہے اور ان کو مزید ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے۔ تو کائنڈلی وہ بیچاری اب کیا کہہ سکتی ہیں۔ بہرحال آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا، میں آپ کو واپس میرے خیال میں 21 اکتوبر میں مینار پاکستان پہ جو انہوں نے سپیچ کی تھی میاں محمد نواز شریف نے، میں اس کی طرف آپ کو دوبارہ لے کے جاتی ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے دل میں رتی بھر بھی انتقام کی خواہش نہیں ہے، میں پاکستان آیا ہوں صرف کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو خوشحالی ملے، اور پاکستان ترقی کا سفر جو رک گیا تھا، جس کو ریورس گیئر لگ گیا تھا 2018 میں، وہیں سے ترقی جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنی ہے۔ اور سب سے زیادہ زور کس چیز پہ دینا ہے؟ معیشت پہ۔ معیشت جو ہے اس کی بحالی سب سے بہترین انتقام ہے، اور ان کی ساری توجہ جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ کس طرح ہم نے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا ہے۔ وہ دیکھیں ابھی اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے سب سے بڑی نیشنل پارٹی ہے، سب سے متحرک، سب سے زیادہ آرگنائز، یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا تھا۔ مجھے تو مسلم لیگ نون کہیں جلسے کرتی نظر ہی نہیں آ رہی، مجھے تو بلاول ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، مجھے تو پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ نہیں، یا آپ لوگ خاموش ہیں، یا جن کو خاموش کرایا گیا وہ خاموش ہیں؟ آپ قبل از وقت بات کر رہے ہیں سلمان صاحب۔ دیکھیں ایک شیڈیول ہوتا ہے، ابھی شیڈیول نہیں آیا، ہم شیڈیول کا ویٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہماری تیاری مکمل ہے۔ 40,000 صرف ایک ہماری پارٹی ہے جس نے اپلیکیشنز بھی لے لی ہیں، 40,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، اب کمیٹیز بن گئی ہیں، اب انٹرویوز ہونے ہیں، مینیفیسٹو کمیٹی ہماری بن گئی ہے، وہ پوری اپنی تیاری کر رہی ہے۔ اب جب کینڈیڈیٹس فائنل ہو جائیں گے تو جلسے جلوس تو پھر شروع ہوں گے نا۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ اب کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی بڑا کچھ رہے ہیں اس دوران، بلوچستان کے اندر اتحاد بنایا، ابھی مسلم لیگ ایک زبردست قسم کا سمبلی بھی بنانے لگی ہے۔ پھر آپ کے سامنے کہ جو جس ٹائم پہ چیز کرنے والی ہے وہ سب ہو رہی ہے، اور میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا 21 اکتوبر کے بعد سب کو واضح ہو گیا کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اور لوگوں کے دل میں والہانہ محبت ہے ان کے لیے، اور پورے پاکستان سے وہ آئے ان کو ویلکم کرنے کے لیے۔ اور اسی لیے جو رانا ثنا نے کہا کہ 125 سیٹیں ہم پنجاب سے لیں گے، تو یہ بڑا محتاط ایک اندازہ ہے، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سینٹر میں اب جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کی بننے جا رہی ہے۔